السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 29 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ اتنی خوبصورتی، اتنا حسین چہرہ، او خدایا کوئی اس قدر بھی خوبصورت ہو سکتا ہے بھلا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بولے جا رہی ہے، اور اس وقت مکمل طور پر اس کے چہرے کے حسن میں ڈوب چکی ہے۔ لباس کے نام پر وہ صرف سفید اعلیٰ شلوار پہنے ہوئے تھا۔ تم چھینو گے مجھ سے یہ حق؟ ہا ہا ہا۔ شاطھا ایک دم کہا لگا کر ہنس پڑی۔ مان لو آج تمہارا اس صحرائی دنیا میں آخری دن ہے۔ آج کے بعد سے یہ تخت تم سے چھن جانے والا ہے، اور اس تخت کو چھیننے میں میرا بھی ایک بہت بڑا کردار ہوگا۔ اف، وہ کتنا پیارا بولتا تھا، یہ تو وہ جانتی ہی تھی، مگر آج اسے اس حسین چہرے کے ساتھ بولتا دیکھ کر وہ تو گویا ہوش و حواس سے بیگانہ ہی ہو چکی تھی۔ نہ صرف وہ بلکہ شانیفہ اور وہ لڑکی بھی کامن سے نظریں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ تم اس قابل بچو گے تو چھین پاؤ گے؟ اس نے یہ کہتے ہوئے منہ سے آگ برسانا شروع کر دی۔ کامن اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ آگ اسے چھوتی اس کے بازو کو جلا گئی تو وہ یکدم پیچھے کو جا گرا۔ وہ کیا گرا؟ زنجبیل کو گویا ہوش آئی۔ وہ چلاتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ کامن تم ٹھیک ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا شاطھا نے پھر سے وہی کام کیا، مگر کامن فوراً سے قبل اٹھا اور زنجبیل کو پرے دھکا دیا۔ آگ سیدھا اس کے سینے کو جھلسا گئی۔ ایک درد بھری کرا اس کے منہ سے خارج ہوئی۔ وہ اگر دھکا نہ دیتا تو اس وقت آگ زنجبیل کی کمر پہ اپنے اثرات چھوڑ چکی ہوتی۔ وہ وہیں بیٹھا درد سے بلبلا رہا تھا۔ اس میں فی الحال اتنی ہمت نہ تھی کہ اٹھ پاتا یا کوئی رد عمل ظاہر کرتا۔ زنجبیل اس کے فکر میں گھلی پھر سے اس کے سامنے چلی آئی، مگر تبھی کچھ ایسا ہوا جس کی دونوں کو ہی بلکہ تینوں کو ہی امید نہیں تھی۔ شاطھا کے سر پر پیچھے سے کسی نے آہنی چیز سے وار کیا تھا، اور بہت زوراور کیا تھا، تاکہ اس کا سر بری طرح سے ٹکرا کر رہ گیا۔ وہ شانیفہ تھی جو کہ اپنے ہاتھ پاؤں کھول چکی تھی۔ زنجبیل رسی ڈھیلی کر کے اپنا آدھا کام کر چکی تھی، باقی کا آدھا کام شانیفہ نے کر ڈالا اور بالٹی اٹھا کر آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے سر کا نشانہ لے ڈالا۔ ناک میں ہلکی لوہے کی بھاری بھرکم بالٹیاں سر کھول دینے کو کافی ہوا کرتی تھیں۔ کامن جو کہ شاطھا کے سامنے ہونے کے سبب اسے بآسانی دیکھ سکتا تھا، اس نے نظریں اٹھا کر پہلے زنجبیل اور پھر شاطھا کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں کیا تھا؟ ان نیلی نہیں، سبز نہیں، بلکہ ہر رنگ میں گھلی کوس و قزح سی آنکھوں میں کہ زنجبیل اپنی پلکیں نہ جھپک پائی اور یک تک اسے دیکھے گئی۔ وہ اتنا خوبصورت آخر کیسے ہے؟ میں کامن ہوں، کامن مطلب پوشیدہ رہنے والا۔ میں کسی کے سامنے نہیں آتا، اور اگر آؤں بھی تو اپنا اصلی روپ نہیں دکھاتا۔ زنجبیل کے کانوں میں اس کامن کی آواز گونجی جس سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ کیونکہ میری خوبصورتی کوئی برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ جملے جن پر اسی وقت زنجبیل کا دل کیا تھا کھل کر ہنس پڑے، اب ان پہ نہیں بلکہ اپنے آپ پہ ہنسنے کا دل چاہ رہا تھا کہ کتنی پاگل تھی میں، کتنی بے وقوف جو اس کی بات کو مذاق سمجھتی رہی، جبکہ وہ تو 100% سچ ہی کہتا تھا۔ شاطھا اپنا سر تھامے نیچے بیٹھتی چلی جا رہی تھی۔ ساشا جلدی کرو، یہی موقع ہے اپنا کام کرنے کا۔ اسی وقت شانیفہ چلائی، مگر واضح لفظوں میں مقصد بیان کرنے سے گریز کیا کہ کہیں یاقوت کا نام سنتے ہی مرتی ہوئی شاطھا پھر سے نہ زندہ ہو جائے۔ مگر زنجبیل تو بس یک ٹک کامن کو دیکھتی ہی رہی۔ کتنا کہا تھا اس نے اسے اس کے اصلی روپ میں آنے کا، مگر وہ نہ آیا۔ اور اب آیا بھی تو کب؟ جب معاملہ بہت سنگین چل رہا تھا اور زنجبیل کی نظریں اس کے چہرے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ ساشا سوچ کیا رہی ہو؟ اٹھو، کامن نے بھی اسے کہا، مگر وہ ماتھے پر شکنے لیے اسے یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کہ کچھ کہا کیا، یا پھر کیا کہا؟ شاطھا پیچھے دیکھو، ہوش کرو اور اس یاقوت کو اس تاج میں جوڑو۔ اب کہ کامن نے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو وہ باقاعدہ ہوش میں آئی۔ کامن کی آواز اتنی تھی جو صرف وہی سن پائی، اور اس کے کہنے پہ جب زنجبیل نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ شاطھا اپنا سر تھامے بیٹھی کرا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے گھبرائی سی بالٹی ہاتھوں میں لیے شانیفہ کھڑی تھی۔ سارا معاملہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ اگر اب بھی نہ اٹھتی تو یقیناً شانیفہ وہ تاج جھپٹ کر زنجبیل کے پاس آ چکی ہوتی، مگر کامن نے اسے جلد ہی ہوش کی دنیا میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اٹھی اور چلتی ہوئی شاطھا کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، اور اس کا تاج اتارنے کی بجائے اس کا جھکا چہرہ اوپر کیا اور بالکل اسی طرح اس کا منہ دبوچا جس طرح آج اس نے زنجبیل کا دبوچا تھا، اور اسی نفرت کے ساتھ گویا ہوئی جس نفرت سے وہ بولتی آئی تھی زنجبیل کے ساتھ۔ بہت انتظار کروایا تم نے شاطھا، بہت انتظار۔ تم نے جتنے ظلم آج تک سب پہ کیے ہیں ان کا آج میں بدلہ لوں گی۔ جو تکلیف تم دوسروں کو دیتی آئی ہو اس سے آج خود بھی گزرو گی۔ سنا تم نے؟ تم آج نہیں بچو گی۔ وہ حقارت سے گویا ہوئی اور اس کا منہ چھوڑتے ہوئے پرے جھٹکا۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ شاطھا نے اپنے دونوں ہاتھ سر سے ہٹاتے ہوئے وہ مشکل کہا، مگر جب ہاتھوں پر نظر پڑی تو معلوم ہوا کہ سر پھٹ چکا تھا، کیونکہ ہاتھوں پہ جا بجا خون لگا ہوا تھا۔ شانیفہ کا وار اتنا زبردست تھا کہ یہ طاقتور ترین دیوی کچھ دیر کے لیے تو اپنا ہر وار ہی بھول گئی۔
اب وقت آ گیا تھا کہ زنجبیل واقعی وہ کارنامہ سر انجام دے دے جس کے لیے اسے بہت لمبے لمبے سفر اور انتظار کرنے پڑے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر شاطا کے سر پہ سجے دو یاقوتوں سے مزین تاج کو ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اپنی دسترس میں لے لیا۔ اس حرکت پہ شاطا نے فوراً سے قبل سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اس تاج کو حاصل کر کے ساری شکتیاں بھی حاصل کر لو گی؟ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو تمہاری یہ بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ یہ تاج تمہارے کسی کام کا نہیں، یہ بیکار ہے، بالکل بیکار۔ وہ تمسخرانہ انداز میں بولتی ہنس پڑی، جبکہ اس کی اس بات سے زنجبیل کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اپنے گلے تک ہاتھ لے کر گئی، اپنی چین اتاری اور پھر اس میں جھولتا یاقوت چین سے الگ کیا اور اسے اور تاج دونوں کو شاطا کے چہرے کے سامنے کرتی بولی، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ یہ تاج میرے کسی کام کا نہیں؟ اب بھی لگتا ہے کہ یہ بیکار ہے؟ زنجبیل کا یہ کہتے ہوئے یاقوت دکھانا شاطا کو لگا کہ بالٹی کا وار تو کچھ بھی نہ تھا، حقیقی معنوں میں تو سر اب چکرایا ہے۔ وہ یاقوت جس کے لیے اس نے برسوں انتظار کیا، برسوں تڑپتی جلتی رہی، جس کی خاطر ناگ دیوی کو مارا بلکہ اسے مارنے کے لیے بھی برسوں تک کوششیں کرتی رہی، وہ یاقوت آج ان کے سامنے تھا بھی تو اس کی پہنچ سے دور۔ اس کو آج دیکھنا نصیب بھی ہوا تو کسی اور کے ہاتھ میں۔ یہ تاج کا یاقوت تھا، یہ وہ 100% یقین سے کہہ سکتی تھی۔ وہ بھلا کیسے نہ پہچانتی، اس کا تو اس نے برسوں سے بے صبری سے بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ یہ یاقوت، یہ مجھے دے دو، اسے میرے حوالے کر دو، اس کے لیے میں نے کئی سالوں سے انتظار کیا ہے، یہ میرا ہے، صرف میرا، صرف شاطا کا، ادھر دو مجھے۔ وہ پاگلوں کی مانند چلاتی اٹھی اور زنجبیل کی جانب بڑھی۔ زنجبیل اس کے پاس ہی کھڑی تھی، وہ بآسانی دونوں چیزیں اس سے جھپٹ سکتی تھی، مگر اس نے جھپٹنے کی بجائے زنجبیل کے ہاتھوں کو اپنے اندر کی آگ کی نظر کرنا چاہا۔ اس کے ہاتھ جل جاتے مگر تاج اور یاقوت کو کوئی نقصان نہ پہنچتا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے پر عمل کرتی، اپنا منہ کھولتی یا ہاتھ بڑھاتی، شانفہ کب سے اس کے پیچھے کھڑی ہی کس لیے تھی؟ اس لیے کہ وہ ذرا سے جنبش کرے تو وہ پھر سے اپنا کام دکھائے، اور اس نے دکھا بھی دیا، اور ایک بار پھر سے اس کے سر پر بالٹی دے ماری۔ شاطا خود پر وار کرنے والے کو پہلے بھی بھول بیٹھی تھی، اب بھی یکسر بھول گئی اور ایک بار پھر سے اپنا سر تھام گئی۔ زنجبیل نے نظروں ہی نظروں میں شانفہ کو شاباشی دی اور یاقوت اور تاج کو ایک دوسرے کے قریب لانے لگی۔ کامن بھی اپنا جھلسا ہوا وجود لیے اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا۔ تاج اور یاقوت کا یہ ملاپ دیکھنے کو وہ اور شانفہ دونوں بے چین تھے۔ تبھی شانفہ بھی اس کے پاس چلی آئی، جبکہ بے چین تو باقی کے 3 محفوظ بھی تھے جو ابھی تک رسیوں کی قید میں تھے۔ میرا دل کہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی اور مات اس دشت کی۔ وہ کہیلا کے پریقین لہجے میں کہے گئے الفاظ وہ یاقوت کو قریب لا رہی تھی۔ ہمت مت ہارنا، اگر ہمت رکھو گی تو یقیناً اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گی۔ ملکہ کی طرح میرا بھی دل یہی کہتا ہے کہ جیت تمہاری ہی ہوگی۔ کامن کے الفاظ بھی اس کے عزم کو مزید پختہ کر گئے اور اس کے کانپتے ہاتھ دونوں چیزوں کو اور قریب لے آئے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا، تم ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہو، تم شاطا کو مات ضرور دو گی۔ کل کے کہے شانفہ کے الفاظ بھی اسی وقت دماغ میں کودے۔ میری بیٹی بہت بہادر ہے، جو ٹھان لی ہے وہ کر کے دکھائے گی۔ کاشا کی آواز بھی بھلا کیسے پیچھے رہتی، ان سب کے یقین نے ہی اسے آج یہاں تک پہنچایا تھا۔ یہ سب نہ ہوتے تو وہ بیچ راہ میں ہمت ہار چکی ہوتی۔ اس نے اب کے آخری بار تاج اور یاقوت کو جدا دیکھا اور پھر بنا ایک لمحہ بھی ضائع کیے یاقوت کو اس کی اصلی جگہ پر چسپاں کر دیا، اور یاقوت واقعی یوں چسپاں ہو گیا گویا کبھی اس سے الگ ہی نہ ہوا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر اس لمحے روشنی کا ایک طوفان سا آیا تھا، روشنی کا ایک بم تھا جو بلاسٹ ہوا تھا۔ سب نے بیک وقت اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھ لیے، اور ان ہاتھ رکھنے والوں میں شاطا بھی شامل تھی، جو کہ ان کے بے خبر ہونے کا فائدہ اٹھاتی تاج جھپٹنے آ رہی تھی۔ جیسے ہی روشنی کا اثر زائل ہوا، زنجبیل کی پہلی نظر شاطا پہ پڑی، جو آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اب کی آنکھیں پھاڑے تاج کو دیکھے جا رہی تھی، جو کہ عرصے بعد آخر اپنی اصل حالت میں آ چکا تھا۔ وہ تو گویا وہیں مجسمہ بن کر رہ گئی۔ زنجبیل نے کسی شہزادی کی طرح تاج کو اپنے سر پر ٹکایا تھا تو اسے بے اختیار جھرجھری سی آ گئی، جسم ایک دفعہ پوری طرح ہل کر رہ گیا۔ یعنی صاف پتہ چلا تھا کہ تاج سر پہ آیا ہے۔ اتارو اسے، فوراً اتارو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی اسے اپنے سر پہ؟ شاطا کو تاج اس کے سر پر دیکھ کر ہوش آئی تو بولتی ہوئی تاج چھیننے آگے بڑھی، مگر سر پہ لگی چوٹ کے سبب چکرا کر نیچے جا گری۔ زنجبیل جانتی تھی کہ شاطا کو وہ بھلے ایسے کئی وار دے ڈالتی، مگر وہ چند روز میں ہی اپنا حال پہلے سا کر لیتی۔ اس کے زخم آسانی سے بھر جاتے کیونکہ وہ شیطان صفت تھی۔ اس نے کئی دوائیاں بنا رکھی تھی، وہ خون کا علاج خون سے بھی کر سکتی تھی۔ وہ اٹھی اور لڑکھڑاتی ڈگمگاتی آگ کے قریب آئی جہاں اس کا سامان پڑا ہوا تھا۔ پہلے اسے لگا تھا کہ زنجبیل اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور وہ خود اس کے سامنے ایک طاقتور وجود رکھتی ہے، مگر اب جب وہ تاج پہن چکی تھی تو وہ جان گئی کہ اب اس کی کوئی بھی شکتی زنجبیل کے سامنے اپنے بچاؤ کا ہتھیار نہیں بن سکتی۔ مگر اسے کوشش کرنی تھی، اسے لڑنا تھا، اور اس لڑائی کے لیے اسے ہمت چاہیے تھی۔ تبھی اس نے مٹکی میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر راکھ اس میں سے نکال کر اپنے سر پر آئے زخموں پر ڈالی۔ یہ راکھ جس پر اس نے کئی منتر پھونک ڈالے تھے جادوئی راکھ تھی، جو اس کے زخموں کو لمحوں بھر میں بھر دیتی، اور ہوا بھی ایسا ہی۔
اس کا سر چکرانا بند ہو گیا، زخم یوں غائب ہوئے گویا کبھی تھے ہی نہیں، جبکہ زنجبیل اور باقی سب جو کب سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ آخر کرنا کیا چاہ رہی ہے، یہ سب ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ زنجبیل اس کے روبرو مخالف سمت چلی آئی، یوں کہ ان کے درمیان میں آگ بھڑک رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ایک دوسرے کے روشن چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اب ناگن بننے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو۔ ملکہ کے الفاظ اس کے ذہن میں بجلی بن کر کودے، مگر وہ تو یہ روح طے کر چکی تھی کہ وہ ناگن کسی صورت نہیں بنے گی، وہ انسانی روپ میں رہ کر ہی شاطھا کا مقابلہ کرے گی۔ شانفہ چپکے سے بالٹی اٹھائے ایک بار پھر اس کے پیچھے آئی، مگر شاطھا کو نہ جانے کیسے الہام ہوا کہ وہ ایک دم پیچھے کو مڑی اور بے شمار حشرات الارض منہ سے خارج کرنے لگے، جو کہ شانفہ کی طرف بڑھنے لگے اور وہ الٹے پاؤں واپس مڑنے لگی۔ مجھ سے لڑو شاطھا، مجھ سے مقابلہ کرو، مگر نہیں، تم تو ہر کسی سے ڈر جاتی ہو، ہر کسی پہ وار کرنے لگ جاتی ہو، شاطھا سے کہتی وہ آخر میں طنزیہ ہنسی۔ شاطھا نے بھڑکتے ہوئے منہ سے آگ خارج کی اور اسے آگ کی طرف ہی موڑا تو ان کے بیچ جلتی آگ ایک دم سے اتنا اوپر کو اٹھی کہ کچھ دیر کے لیے تو دونوں کو ایک دوسرے کا وجود نظر آنا بند ہو گیا۔ تمہارے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات مجھے بتلا چکے ہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ آگ کا بھڑکنا کم ہوا تو شاطھا معنی خیز مسکراہٹ لیے بولی، جبکہ زنجبیل اس کی اس بات اور مسکراہٹ کے پیچھے چھپا مقصد نہ جان پائی۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھتی، شاطھا نے شانفہ والا فارمولا اس پر اپلائی کر ڈالا، کیڑوں کی بھرمار ہوئی اور وہ زنجبیل کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے۔ شاطھا کی تیز نظریں اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ چکی تھی جب اس نے کیڑوں کی ایسی بھرمار شانفہ پہ کی تھی۔ شانفہ کو یہاں وہاں ہوتی اپنا بچاؤ کر ہی رہی تھی، زنجبیل بھی پیچھے ہٹتی گئی اور پھر اچانک یہ ہوا کہ اس کا پاؤں ریت میں دھنسا اور وہ نیچے ہی جا گری۔ کیڑوں کے ساتھ ساتھ شاطھا بھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی، یہ سوچ رہی ہے کہ زنجبیل تو کچھ کر ہی نہیں رہی، اسے تاج کا استعمال کرنا ہی نہیں آتا، میں اس طرح اسے وار جاری رکھتے ہوئے اس سے تاج چھین لوں گی۔ زنجبیل سے فوری طور پر اٹھا ہی نہ گیا تو وہ وہیں بیٹھی بیٹھی پیچھے کو ہوتی گئی۔ میرے پاس مت آؤ گھٹیا عورت، کس قدر ڈھیٹ وجود ہے تمہارا، تم آخر مرتی کیوں نہیں؟ وہ چلا اٹھی، جبکہ شاطھا کی چمکتی آنکھیں تاج پر ہی ٹکی تھیں۔ جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھی اس کی آنکھوں کی چمک میں اور بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جبکہ زنجبیل سے اس کی آنکھوں کی یہ چمک برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ خدا کرے تم اندھی ہو جاؤ شاطھا، بلکہ میں چاہتی ہوں تمہاری آنکھیں ضائع ہی ہو جائیں۔ زنجبیل روتی ہوئی چلا اٹھی، کیونکہ 2-3 کیڑے اس کی ٹانگوں پہ چڑھ آئے اور اس کے خوف سے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، اس کی جان پر بنائی تھی آنکھوں میں آنسو آ ٹھہرے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ خدا کرے تمہاری آنکھوں کی یہ چمک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو جائے۔ وہ ایک بار پھر سے چلائی اور یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی سنی گئی، اس کے تاج میں حرکت سی ہوئی اور تاج کے بڑے یاقوت سے لیزر کی مانند ایک روشنی نکلی جو سیدھا شاطھا کی داہنی آنکھ میں جا گھسی۔ ایک وحشت ناک چینخ پورے صحرا میں گونج اٹھی۔ زنجبیل باقی سب بھی یاقوت کے اس جادو پہ دنگ ہی رہ گئے۔ تمہیں اس یاقوت کو اس تاج کے دونوں یاقوت کے درمیان جوڑنا ہوگا اور پھر اسے اپنے سر پر ٹکانا ہوگا، تبھی وہ تم پر اثر چھوڑے گا، جو تم خواہش کرو گی وہ پوری کرے گا۔ یعنی تمہیں جس طرح بھی شاطھا کو مات دینی ہے، زخم دینے ہیں، تکلیف دینی ہے، کہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اسے کہیلا کی یہ بات یاد آ گئی جو کہ وہ بھولی نہیں تھی۔ کاش تم اندھی ہو جاؤ شاطھا، وہ اب کے دل ہی دل میں ایک بار پھر بولی تو یاقوت سے روشنی پھر سے لکیر کی صورت میں نکلی اور اب کے شاطھا کی دوسری آنکھ کو چیرتی گئی فضا میں ایک بار پھر سے دل دہلا دینے والی چینخ گونجی۔ شانفہ کے چہرے پر خوشی دوڑ اٹھی تو وہ تو باقاعدہ بچوں کی طرح تالیاں پیٹنے لگی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ کب سے ساری اور کاشا بندھے ہوئے ہیں۔ اس نے ساری کاشا کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت لڑکی کو بھی آزاد کیا اور پھر سب کھڑے ہوتے شاطھا کی طلب کا تماشا دیکھنے لگے۔ وہ مسلسل درد سے چلا رہی تھی، بلبلا رہی تھی، مجھے ٹھیک کرو، مجھے میری بینائی واپس کرو، وہ درد بھری آواز میں بولی۔ سب نے دیکھا کہ وہ نہ صرف اندھی ہو چکی تھی بلکہ اس کی آنکھوں سے خون کی لکیریں بھی نکل رہی تھیں، یعنی زنجبیل کا یہ کہنا کہ تمہاری آنکھیں ضائع ہو جائیں وہ واقعی ہو گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میرا دماغ خراب ہے جو میں تمہیں ٹھیک کروں؟ بلکہ میں تو چاہتی ہوں کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دوں، وہ ہنکارا بھرتی بولی۔ نہیں، مجھ پہ مہربانی کرو، مجھے ٹھیک کر دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی، بہت دور چلی جاؤں گی۔ وہ کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ اس پہ ترس کھایا جائے، رحم کیا جائے، مگر آج اس پہ کسی صورت بھی رحم نہیں کیا جانا تھا، یہ تو طے تھا۔ آج تمہیں رحم نہیں بلکہ موت ملے گی دیوی جی، وہ دیوی جی پر زور دیتی بولی۔ زنجبیل اپنے کپڑے جھاڑتی کب کی اٹھ چکی تھی اور ایک طرف ہو چکی تھی، کیڑے ریت کے اندر جا چکے تھے۔ جو حشرات الارض تم اپنے اندر سے نکال کر دوسروں پر برساتی ہو وہ اب تمہارے اندر سے نکل کر تمہیں ہی تکلیف پہنچائیں گے۔ زنجبیل کا اتنا کہنا تھا کہ شاطھا کے نہ صرف منہ بلکہ پورے جسم کے ماंس کو چیرتے ہوئے مختلف قسم کے حشرات الارض نکلنے لگے۔ جسم کا مختلف کیڑوں سے چیرے جانا اسے اس قدر تکلیف دے رہا تھا جو ناقابل بیان تھا۔ درد اتنا تھا کہ آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ زنجبیل کو تو یہ دیکھ کر جھرجھری پہ جھرجھری آتی رہی، اس کی اپنی روح تک کانپ اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلنا بند ہو گئے اور ریت میں غائب ہوتے گئے۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی شاطھا کے قریب آئی، اپنے قریب اس کی آہٹ پا کر شاطھا غصیلے موڈ میں آ گئی۔ درد سے نڈھال نیم مردہ جسم ہونے کے باوجود بھی وہ زنجبیل کو نقصان پہنچانے کی خاطر منہ سے انگارے نکالنے لگی۔
جبکہ زنجبیل اس کے سامنے تھی ہی نہیں تو اس کے انگاروں سے بچی رہی۔ وہ شاطھا کے عقب میں آئی اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ہوئی بولی، میں جانتی تھی کہ تم سدھرنے والوں میں سے تو ہو ہی نہیں۔ ابھی میں نے تمہیں ٹھیک نہیں کیا تو تمہارا یہ حال ہے، اگر تمہارے کہنے پر کر دیتی تو تم تو ہم سب کو راکھ ہی کر دیتی۔ چھوڑو مجھے، تم مجھے ختم نہیں کر سکتی۔ میں نہیں مر سکتی، میں صحرا کی دیوی ہوں، پورا صحرا میرے ماتحت ہے، یہ میری دنیا ہے، تم مجھے یہاں سے دور نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی بھی اسی گمان میں تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کا تخت اسی کے ہاتھوں میں رہے گا، مگر یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی۔ میں آج کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ ناگ محل کا صدیوں سے چلتا آیا تاج اپنی اصل حالت میں اس وقت میرے سر پہ موجود ہے، مگر میں تمہیں اس سے موت نہیں دوں گی، میں تمہیں ویسی موت دوں گی جس سے تم سب سے زیادہ ڈرتی ہو۔ وہ آخر کس موت کی بات کر رہی تھی شاطھا؟ تو کیا کوئی بھی جان نہیں پایا، مگر وہ جلد ہی جاننے والی تھی۔ سنو لڑکی، یہاں آؤ۔ زنجبیل نے اس خوبصورت لڑکی کو آواز دی تو وہ میکان کے انداز میں چلتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی، گویا کہنا چاہ رہی ہو کہ حکم میری شہزادی، تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا نہیں؟ زنجبیل کے اس سوال پہ اس نے یوں دیکھا جسے سمجھ نہ آئی، مگر وہ پھر بولی، اپنی جان کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ زنجبیل اس کی بات پر مسکرائی۔ آج اگر اس کو بر وقت نہ روکا گیا ہوتا تو یہ تمہارا خون اس مورتی کے قدموں میں بہا چکی ہوتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، مگر تم بچ گئی۔ تمہارے بس میں ہوتا تو تم اپنے ساتھ ایسا ظلم کرنے والے کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ پہلا سوال کی نسبت اس سوال کا مطلب اسے جلد ہی سمجھ میں آ گیا۔ میرے بس میں ہو تو میں ایسے انسان کے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر ڈالوں اور اس کی بوٹیاں چیل کووں کو کھلا دوں۔ وہ شاطھا کو دیکھتی زہر خند لہجے میں گویا ہوئی، موت میری مرضی کی ہوگی، مگر اپنے دل کو ٹھنڈک تم بھی پہنچاؤ گی۔ پکڑو اس کا بازو اور اسے گھسیٹتے ہوئے کنویں تک لے جاؤ۔ زنجبیل کے حکم پر فوری عمل کرتی وہ اس کا بازو پکڑے اسے گھسیٹنے لگی، جبکہ دوسرا بازو زنجبیل کے ہاتھوں میں تھا۔ دونوں اسے بے دردی سے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ بند دروازے کو کاشا اور کامن نے زور لگا کر کھولا۔ سب کنویں پر موجود تھے۔ محل کے اندرونی حصے کی طرف نکلتا دروازہ کھولا جا چکا تھا۔ شاطھا کی درد بھری چیخیں سن کر سارا محل اکٹھا ہو چکا تھا، جس میں شاغلہ سب سے آگے تھی۔ زنجبیل اور وہ لڑکی اسے دونوں بازوؤں سے پکڑے ہوئی تھی، جبکہ وہ مسلسل چلا رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ اور اپنی دیوی کی یہ حالت دیکھ کر تو شاغلہ کو پہلے تو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آیا، اور جب آیا تو اسے باقاعدہ چکر آ گئے۔ وہ بے اختیار دیوار کو تھام گئی۔ اس کے دماغ میں یہی سب گردش کرنے لگا کہ شاطھا دیوی تو آج بہت سی شکتیاں حاصل کر کے خطرناک وجود بننے والی تھی، اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے والی تھی، مگر یہ کیا ہو گیا؟ یہ کایا پلٹ کیسے گئی؟ دیوی کا اس قدر برا حال؟ شاغلہ کا یہ دیکھ کر اپنا حال بدتر ہوتا جا رہا تھا، جبکہ باقی کے لوگ بھی حق تک کھڑے تھے۔ اس ظالم عورت کو اس حال میں دیکھ کر بہت سوں کے چہروں پر مسکراہٹ امڑ آئی تھی، جبکہ بہت سے چہرے چاہ کر بھی مسکرا نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ دیوی کے بعد تخت سنبھالنے والی رحم دل ہوگی یا دیوی سے بھی بدتر۔ یہاں موجود سب لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھ لیں، غور سے دیکھ لیں کہ ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ شاطھا کا انجام ابھی ہوا ہی کہاں ہے؟ یہ تو بس تھوڑی سی تکلیف تھی جو اسے دی گئی ہے، اصل تکلیف تو اسے اب ملے گی، اور اس تکلیف کے بعد آپ سب کی اس عورت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ آپ سب آزاد ہوں گے، اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں گے، اور یہاں رہنے والے بھی کسی دیوی کے خوف کی زد میں نہیں رہیں گے۔ کسی کو قید نہیں کیا جائے گا، کسی پہ تشدد نہیں کیا جائے گا، کسی پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، مگر کچھ اصول و قواعد ضرور بنائے جائیں گے جن پہ عمل کرنا لازمی ہوگا، اور ان پہ میں بعد میں بات کروں گی، پہلے آپ کی دلی مراد پوری کرتی چلوں۔ زنجبیل سب سے مخاطب ہونے کے بعد دیوی کی طرف ہوئی۔ وہ چہرے جو مسکرا نہ سکے تھے اب وہ بھی مسکرا اٹھے، کیونکہ جان جو گئے تھے کہ اب کوئی دوسری شاطھا ان پہ مسلط نہیں ہوگی۔ میرے خیال سے جو ہمیں کرنا ہے اس کے لیے ہم تینوں ہی کافی ہوں گے۔ زنجبیل کی تیسرے سے مراد شانفہ تھی۔ شانفہ بھی اس کی بات کا مطلب سمجھتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی اور شاطھا کو ٹانگوں سے اٹھانے لگی۔ اس کنویں کا پانی آج کے بعد سے استعمال نہیں کیا جائے گا، پانی کے لیے دوسری صحرائی کنواں اب سے استعمال ہوگا، کیونکہ یہ کنواں آج کے بعد سے شاطھا کی موت سے منسوب کر دیا جائے گا۔ زنجبیل کے سب سے کہی اس بات پر شاطھا دھاڑ اٹھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جس پانی سے وہ زندگی میں سب سے زیادہ ڈرتی تھی، زنجبیل اسے اسی میں گرا کر تڑپا تڑپا کر مارنے والی ہے۔ تمہارے اس چلانے کا اب کوئی فائدہ نہیں، جتنی آگ اور حشرات اور ارد برسانے ہیں اب پانی میں برسانے کی کوشش کرتی رہنا۔ اس کے سر پہ جب سے تاج آیا تھا وہ ظالم ہی بن گئی تھی، اور آج اسے ہر صورت ظالم بننا بھی تھا، کیونکہ ظالم بنے بغیر دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تینوں لڑکیوں نے پورا زور لگاتے ہوئے شاطھا کو اٹھایا اور پھر کسی بیکار وجود کے مانند اچھال کر کنویں میں پھینک دیا۔ شاطھا تکلیف سے چلا رہی تھی، منتیں کر رہی تھی کہ مجھے نکالو، کوئی تو نکالو، مگر ہر کوئی یہاں سفاک بنا کھڑا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح وہ سب کے ساتھ سفاک بن جایا کرتی تھی۔ وہ مسلسل پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بہت سے لوگ کنویں کے ارد گرد آ کھڑے ہوئے شاطھا کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے۔ شاطھا کے جسم میں کپکپاہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی، سردی سے اس کی آواز تک کانپنے لگی تھی، اس سے بولنا دشوار ہو چکا تھا۔ مجھے نکالو، مجھے آگ چاہیے، مجھے پانی سے مت مارو، کوئی مجھے نکالے۔
اور پھر اس دیوی کی منتیں بند ہو گئیں. ساری آوازیں، ساری فریادیں حلق کے اندر ہی دم توڑ گئیں. وہ مر گئی. ہاں، شادھا دیوی مر چکی تھی. صحرائی دنیا سے ایک ظالم کی حکومت ختم ہو چکی تھی. اس اماوس کی رات بری بلا کا اختتام برا ہو چکا تھا. دور ریت پر آگ ابھی بھی ویسے ہی جل رہی تھی. آسمان بالکل ویسے ہی پڑا تھا. مورتی بالکل ویسے ہی کھڑی تھی، مگر اس مورتی کے قدموں میں کسی کی بلی دینے والی آج اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.